عاشقوں کو نام سن کر ہی مزہ آ جاتا ہے. بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اثر رکھے ایسے. زہر میں اثر ہے وہ ہلاک کر دیتی ہے، تریاک میں اثر ہے وہ زندگی دے دیتی ہے. تو مجھے بتاؤ کہ یہ زہر میں اثر کس نے رکھا؟ اللہ نے. تو جدو پوچھنے کیوں مرے جی؟ زہر کھا دی مر گئے. مطلب زہر مر گئے، زہر نے. حالانکہ مارا تو کس نے؟ مطلب ماننے والے زہر کو مان لیتے ہیں وہ موت دے دیتی ہے. بچ کی ہیں کہ تریاک میں لے گیا تھا جی، دوائی کھا دی، ٹیکہ لگا دیا تھا ڈاکٹر نے. یعنی یہ مان لیتے ہو کہ ڈاکٹر کے ٹیکے میں اثر ہے؟ نہیں وہ تو اللہ نے دیا. وہ تو جو انگریز کی لیبارٹری میں ٹیکہ بنا اس میں اثر اللہ اگر دے سکتا ہے تو ولی کی دعاؤں میں اثر نہیں ہو سکتا؟ نبی کی دعاؤں میں اثر نہیں ہو سکتا ہے؟ کبھی اہل سنت و جماعت سے ان کے عقیدے پوچھو تو صحیح، ہم کب کہتے ہیں کہ نبی ولی اللہ کی ٹکر میں کچھ کرتے ہیں؟ اور بہت ساری دفعہ ہمارے حوالے سے چیزوں کو ایسا گڑبڑ کر دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ کسی نے کہہ دیا جی کہ جب رسول اللہ معراج کی رات آسمانوں پر گئے تو وہاں پر غوث اعظم کی روح مبارکہ نے ان کو کندھا دیا. میں دیکھ رہا تھا جو طوفان بدتمیزی اس حوالے سے لے بھائی غوث پاک کی روح نے حضور کو کندھا دیا. غوث نہیں، وہاں کیا کہتے ہیں؟ غوث پاک نے کیا کیا؟ کندھا دیا. بے وقوفی کی انتہائی. اگر کوئی اس سے سمجھتا ہے کہ غوث پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کندھا دیا تو یہ بے وقوفی کی بات ہے، کیونکہ غوث پاک تو اس سے کئی 100 سال کے بعد حضور کے دنیا میں تشریف لائے، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا کندھا نہیں ہے. اور اگر یہ سمجھا جائے اور کہا جائے کہ نہیں، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی روح مبارکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ چونکہ یہ آج ان دنوں میں بہت زیادہ یہ اعتراض کل 2-3 دنوں سے یہ جاری ہے، تو میں نے کہا چلو میں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی امتی کی روح کو جنت میں مشاہدہ فرما دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایسا حدیثوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ کی بے شمار حدیثیں کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ کون کون کس کس کو میں نے جنت میں دیکھا. مثلا مسلم شریف، ابو داؤد شریف سند حسن کے ساتھ حضرت انس بن مالک سے مروی یہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا دخلت الجنہ فسمعت خشفا فقلت ما ھذی، میں نے جنت میں خشخش کی آواز سنی، کوئی میں نے ہلکی سی آٹ سنی، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قالوا ھذا بلال. تو مجھے بتایا گیا یہ بلال ہے یا رسول اللہ آپ کا غلام بلال ہے. ثم دخلت الجنہ، پھر میں جنت میں داخل ہوا، حضور فرماتے ہیں پھر میں نے اب قدموں کی آٹ سنی. فقلت ما ھذی، میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ قالوا ھذی الغمیسہ بنت ملحان. تو مجھے کہا گیا غمیسہ بنت ملحان کی آواز ہے، وہ آئی ہوئی ہے. اب مجھے بتاؤ حضرت بلال کہاں تھے اس وقت؟ مکے میں. اور بولتے جاؤ نا کہاں تھے؟ مکے میں. تو قدموں کی آٹ کدھر ہوئی؟ جنت میں. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلال خود جنت میں گئے تھے؟ اگر کہو خود جنت میں گئے تھے، صحابہ تو ان کو ادھر دیکھ رہے ہیں، اذان انہیں ادھر دی، تو پھر مان لے وہ اگر غلام ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، غلام ادھر ادھر ہو سکتا ہے تو آقا ادھر اور ادھر نہیں ہو سکتے ہیں. اور اگر کہو نہیں حضرت بلال تو ادھر تھے زمین پر، ادھر وہ چلے تو ان کی آہٹ کو رسول اللہ نے سنا، پھر بھی ساڑھا ہی مسلک ثابت ہو ہے کہ اگر بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سن سکتے ہیں تو غلاموں کے درود و سلام کو مدینے میں نہیں سن سکتے ہیں. طبرانی میں ایک اور حدیث ہے، تھوڑا وہ پڑھ کے آگے پھر میں مسئلے کو پورا بتاتا ہوں. حضور فرماتے ہیں دخلت الجنہ فسمعت فی جانبہا وہبا، میں نے جنت میں گیا اکیلا تو مجھے ایک طرف ایک آواز آئی، تو میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا ھذا بلال المؤذن، یہ بلال مؤذن ہے. بھئی اب بتاؤ خود بلال تھا یا اس کی روح تھی؟ بھئی بولو نا کیا تھا، کون تھا وہاں؟ احمد اور امام احمد نے، امام مسلم نے، امام نسائی ایک اور سند سے یہ روایت لے کر آئے، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میرے آگے آگے چلنے کی آواز آئی. میں نے پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو مجھے کہا گیا الحمیسہ بنت ملحان، یہ حمیسہ بنت ملحان کی آواز ہے. اب یہ رسول اللہ کی صحابیاں ہیں،
بھئی ان کی آواز کیسے؟ اور یہ صحابیہ کون ہے؟ یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے یہ، اور یہ ان کا انتقال حضرت عثمان ذو النورین کے دور میں ہوا۔ اب توجہ کرنا ہے، انتقال کب ہوا؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو اب مجھے بتائیے، رسول اللہ جنت میں، حضور سے آگے انتقال ابھی نہیں ہوا، نہ بلال کا ہوا ہے، نہ آپ کی صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا ہے۔ تو مجھے بتائیے یہ حضور سے پہلے ہی جنت میں کیسے چلے گئے؟ مطلب حضور کے آگے آگے یہ جنت میں کیسے چلے گئے؟ بتائیں، یہ بلال گئے تھے یا ان کی روح گئی تھی؟ اگر کہو بلال گئے تھے یا اگر کہو کہ روح گئی تھی، تو اگر رسول اللہ معراج کی رات، توجہ رکھو، معراج کی رات جائیں اور آپ کے ساتھ کوئی غلام پہلے سے چلا جائے تو پتہ چلا اس میں حضور کی بے ادبی اور توہین نہیں ہے، البتہ یہ ان کا کرم ہے، ان کے غلام کی شان ہے۔ اور دوسری بات، میں ایک اور حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز بھی رسول اللہ کے ساتھ ثابت ہے۔ لو یہ کیا ہو گیا؟ او بھائی بات تو سمجھا کرو، کہنے والا لکھنے والا کس سینس میں کہہ رہا ہے؟ غوث پاک تو ظاہر بعد میں آئے، ان کی روح مبارکہ کی بات ہو رہی ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے، امام ابن جریر نے، امام ابو یعلا نے، امام ابن مردوے نے، امام بیکی نے، امام ابن عساکر نے حضرت ابو سعید الخدری سے یہ روایت کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ثم صعدت الی السماء السابعہ، میں ساتویں آسمان کی جانب بلند ہوا، فاذا انا بابراہیم الخلیل مسندا ظہرہ الی البیت المعمور، میں نے دیکھا کہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے فاذا بامتی شطرین، پھر میری امت کے دو حصے مجھ پر پیش کیے گئے، شطر علیہ ثیاب بیض، بعض وہ تھے جن پر سفید کپڑے تھے، کأن القراطیس، وشطر علیہم ثیاب رمد، بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بعض وہ جو بالکل سفید چٹے کپڑے پہنے ہوئے، اور بعض کون ہیں جن کے اوپر میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خاکستری لباس۔ فرماتے ہیں فدخلت البیت المعمور، میں بیت معمور میں داخل ہوا، ودخل معی الذین معهم الثیاب البیض، میرے ساتھ وہ والے میرے امتی داخل ہو گئے جن پہ سفید کپڑے تھے۔ میں بیت المعمور میں داخل ہوا تو میرے ساتھ کون لوگ تھے؟ جن پر سفید کپڑے تھے۔ فرماتے ہیں وحجب الاخرون الذین علیہم ثیاب الرمد، وہ جن کے میلے کپڑے تھے نا، ان کو میرے درمیان پردہ آ گیا، یعنی روک دیا گیا، ہمارے درمیان آڑ آ گئی۔ وہم علی خیر، حالانکہ وہ بھی عام نہیں تھے، وہ بھی بھلائی پر تھے، وہ بھی خیر اور خوبی پر۔ فصلیت انا ومن معی من المؤمنین، میں نے بھی نماز پڑھی اور میرے ساتھ انہوں نے بھی، وہ سفید کپڑے والوں نے جو بیت المعمور میں گئے تھے، ہم نے پڑھی۔ ثم خرجت انا ومن معی، پھر میں بھی باہر نکل آیا اور جو میرے ساتھ تھے وہ بھی نکل آئے۔ اب یہ حدیث مبارکہ تو بتا رہی ہے کہ رسول اللہ بیت المعمور میں تشریف لے گئے تو حضور کے ساتھ آپ کی امت کا ایک بڑا حصہ تھا جن کے سفید کپڑے تھے، جن کے اوپر سفید کپڑے تھے۔ یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سفید لباس والے لوگ ہیں غوث پاک کی انہی میں سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ اگر کہہ دیا جائے کہ جناب غوث پاک نے نماز پڑھ دی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں جسمانی طور پر مطلب نہیں ہے، یہاں روحانی طور پر مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو اتنا کرم، اتنا شان اور اتنی عظمت عطا فرماتا ہے۔ اور یقیناً اگر غوث پاک پہ میرے رب کا کرم ہو تو اس میں کوئی حجب نہیں ہے، اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، اس میں کوئی یہ چھمبے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض چیزیں وہ ہیں جو غوث پاک کے حوالے سے ایسی بیان کی جاتی ہیں کہ جو بالکل نہ کسی کتاب میں ہوتی ہیں، جس طرح جی غوث پاک نے زنبیل چھین لی، فلاں کر لیا، فلاں کر لیا۔ غوث پاک خود اللہ وحدہ لا شریک کے بندے ہیں، رسول اللہ کی امتی ہیں اور اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ لیکن جو چیز عقلاً ثابت ہو یا نقلاً اس سے کوئی استدلال ہو سکتا ہو تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر حضور غوث پاک کی بے ادبی کرنا یا حضور غوث پاک کے غلاموں کی بے ادبی یا کتابوں میں لکھنے والوں کے بارے میں غلط بیانی کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کسی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ میرے نبی کے اختیار میں کہ میرا نبی چاہے تو میرے نبی کی امت کے آدھے لوگ ان کے ساتھ ان کی روحیں آ جائیں تو پھر مجھے یہ کہنا ہے کہ واہ کیا مرتبہ
اے غوث ہے بالا تیرا، بولو بولو واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچی اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، میرے نبی کے لاڈلے ہیں، میرے نبی کے فیض کے امین ہیں۔ میرا نبی مالک و مختار ہے، میرا نبی قاسم ہے، میرا نبی قاسم ہے، میرا نبی قاسم مطلق ہے، میرا نبی آواز ہے، میرا نبی قاسم مطلق ہے۔ میں ایک جملہ میں نے لیا تھا، ہم سے اگر کوئی تھوڑا مانگے ہم خوش ہوتے ہیں، اگر کوئی زیادہ مانگے دل تنگ ہوتا ہے۔ میرا نبی وہ ہے جس سے تھوڑا مانگو ناراض ہوتے ہیں۔ آئیے آئیے ایک دل میرے مولا علی آپ فرماتے ہیں، اور یاد رکھو لوگو، مولا علی کا نام مومن اور منافق میں پہچان کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ایماندار اور منافق کے درمیان فرق کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مولا علی کا نام حلالی اور حرامی کے درمیان پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مولا علی کا نام نیک اخلاق، چنگے کریکٹر اور پیڑے کریکٹر کے درمیان فرق کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے نبی کی حدیثیں موجود ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، جس بندے کو دیکھو وہ میری آل سے محبت نہ کرتا نظر آئے، بغض رکھتا نظر آئے، تین حالتوں میں ایک حالت میں وہ ضرور ہوگا، تین نشانیاں اس میں ضرور ہوں گی، یا وہ منافق، یا وہ حرام زادہ، یعنی وہ اپنے باپ کا نہیں ہے، اس کی ماں سے غلطی ہوئی، ماں سے بدکاری سے یہ پیدا ہوا، اور تیسری صورت وہ ہیزی بچہ جن دنوں میں، جن لمحوں میں غسل سے پہلے قربت جائز نہیں، ادھے ابے کو لو جلد بازی ہوئی ہے، وہ پہلے چلا گیا تھے جڑا پیدا ہویا ہے۔ یہ تین نشانیاں ہیں میری آل کے بغضی کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ ہم سے جو گندے کردار والا بعض لوگوں کو بچپن میں گندی عادتیں پڑتی ہیں، یہ ان کے والے سے، یعنی ایسی گندی عادت کہ جو ذلیل سے ذلیل تر حرکت ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہمارے بغضی کو اللہ سزا یہ دیتا ہے، یا اہل بیت کے بغضی کی سزا ہے۔ تو جب مولا علی کا نام آتا ہے ہمارے چہروں کی رونق، ہماری طبیعتوں کا بانگ پن، ہماری طبیعتوں کے اندر حشاشیت و بشاشیت، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے نہ ہمارے اندر منافقت ہے، نہ ہمارے اندر حرام کا خون ہے، نہ ہی ہمارے ابا جی سے جلد بازی ہوئی ہے، اور نہ ہی ہمارے بچپن کے دن گندے گزرے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے کردار بھی صحیح ہے، ہمارا ایمان بھی سلامت ہے، ہمارا خاندان بھی سلامت ہے، ہماری ماں سے بھی کوئی قصور نہیں ہوا ہے۔ اس واسطے فقیر جب بھی تقریر کرتا ہے گھما پھرا کے کہیں نہ کہیں سے نبی کی اہل بیت کا ذکر ضرور کرتا ہے، تاکہ پتہ لگ جائے یہاں منافق نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں محمد عربی کے غلام مومن بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرہ حیدری، ابھی مفتی صاحب نعرہ حیدری پہ زور دے رہے تھے، حیدری 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 حیدری۔ میں دو تین چہروں کو میں نے دیکھا وہ خامخواہ تنگ ہو رہے تھے، ایک واری کافی ہوندہ ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اصل مفتی صاحب بار بار کر رہے تھے، کیوں کہ جس سے پیار ہو نا بندہ اس کے ذکر سے اکتاتا نہیں ہے۔ حیدر 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 حیدر۔ جس سے بندے کو پیار ہو بندہ اپنے محبوب کے ذکر سے اکتاتا نہیں ہے، دن ہو کے رات، صبح ہو کے شام، سفر ہو یا حضر، امن ہو یا جنگ، محبوب کا ذکر بندے کو چنگا لگتا ہے۔
خود نبی کے صحابہ فرماتے ہیں حضور کتنی پریشانی میں کیوں نہ ہو، دو بندے جب حضور کے سامنے آتے تھے حضور کی طبیعت کے اندر بانک پن آ جاتا تھا، سرکار کی طبیعت کے اندر وہ ملال پریشانی ختم، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی۔ وہ کون ہے؟ ایک ابو بکر صدیق ہیں اور دوسرے حضرت مولا علی ہیں۔ اور سنیو تمہیں مبارک ہو، ابو بکر کا نام بھی تمہیں مزہ دیتا ہے، علی کا نام بھی تمہیں مزہ دیتا ہے۔ اور اس بندے کے لانتی اور بے ایمان ہونے میں کوئی دلیل نہیں ہے جسے میرے نبی کے صحابہ کا نام یا ذکر تنگ کرے۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی بے غیرت منافق ہے۔ کیوں کہ او رسول کا امتی نبی کے یاروں سے الجھے، او رسول اللہ کے، او نبی کا امتی۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو کہا تھا نا، تیرا کھائے تیرے علماء سے الجھے، منکر عجب کھانے غرانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یا علی لا یحبک الا مومن، اے علی مومن کے سوا کوئی تجھ سے پیار نہیں کر سکتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب صرف علی علی کیوں، علی علی کیوں، علی علی کیوں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں ادھر گل سمجھاؤن واسطے، ایک کسائی گلی چلے جاؤ، اتھے جناب سٹیل دے برتناں دیاں پوری مارکیٹاں نے، تے اتھے ایڈے ایڈے وڈے مقناطیس رکھے ہوئے نے، تے جدوں وہ چیک کرواون تے او دسنا چاہتے ہیں کہ اے جڑے گلاس تے اے برتن نے اے سٹین لیس سٹیل دے نے، اس واسطے او جناب انج مقناطیس لاندے نے، تے جے مقناطیس پھڑ لے تے لوہے تے کلی ہوئی ہوئی ہے، تے جے مقناطیس نہ پھڑے تے کہندے نے جی اے سٹین لیس سٹیل ہے۔ اے دا مطلب کی ہے کہ صرف لوہے نو ہی سٹیل نہیں، صرف لوہے ہی نو مقناطیس پھڑ لیندی ہے۔ پتہ چلا لوہے کو چیک کرنے کے لیے صرف مقناطیس ہے، لوہے کو چیک کرنے کے لیے مہربانی کرو یار، لوہے کو چیک کرنے کے لیے صرف مقناطیس ہے کہ اس سے آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ لوہا ادھر لاندہ ہے تے اے لوہے در جاندہ ہے۔ اسی طرح مومن کو چیک کرنے کے لیے علی کا نام ہے، مومن کو چیک کرنے کے لیے علی کا نام ہے، اس لیے کہ مومن کا دل علی کی طرف، علی مومن کے دل کی طرف، علی جب دل قلب مومن میں آئے اس کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے، جس سے بندہ پہچان لیتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، کہ اسے علی کا نام مزہ دے رہا ہے۔ اور منافق بھی علی کے نام پہ چیک ہو جاتا ہے، کیوں؟ ذکر علی ہو، نام علی آئے، چہرے پہ چہرے کا زاویہ بدل جائے، چہرے کی رونق چھن جائے تو سمجھنے میں دیر نہ لگانا۔ یہ حضرت صاحب داڑھی تے وڈی کنگھی لاندے جے، انہوں نے مسواک ایڈا وڈا پھڑے ہوئے، ان کا امامہ جناب سپیشل روز کہتے ہیں میرا امامہ مدینے سے آیا ہوا ہے، ان کی داڑھی کو تیل یہ جناب فرانس والا لگاتے ہیں، جناب جبے کبے بڑے ترکی والے پہنتے ہیں، لیکن یاد رکھو لوگو، مدرسے کا استاد ہو، مفتی اعظم ہو،
یا چھوٹا مفتی ہو یا بڑا مفتی ہو، مدرسے کا محتمم ہو، کسی جماعت کا صدر ہو یا بانی ہو، اگر علی کے نام پہ چڑھتا نظر آئے، طبیعت منقبض نظر آئے، سمجھ جانا حضرت کو رب نے سب کچھ دیا ہے، صرف ایمان نہیں ملا ہوا ہے۔ حیدر 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 ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو علی علی سکھائیں۔ کئی لوگ قرآن پہ تو زور رکھتے ہیں، میرا پتر قاری بن گیا، میں سپیشل قسم دا قاری، میرا پتر حافظ بنا ہے، میں نے ماشاءاللہ میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے نا جناب صدر سے قاری آتا ہے، پورے 20,000 روپے اس کو دیتا ہوں میں ٹیوشن کا۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات، ورنہ ساڑھے تھے انگریزی پڑھانے والے بچے جڑا انگریزی پڑھتے ہیں اس کے ٹیچر کو تو 5-7-10,000 روپے پر مضمون دے دیتے ہیں، پر مسیتی اسی 20 روپے ہی پہ وہ بھی اوکھے، چلو ریٹ ہوں میرے خیال ہے کوئی تھوڑا وڈے، کوئی 100 روپیہ دیں گے۔ اتنے جتنے بیٹھے ہو ہر بندہ سوچے کہ آپ اپنے بچوں کو جو انگریزی کی ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اس انگریزی پڑھانے والے استاد کی کتنی خدمت کرتے ہیں، اور جو حافظ قرآن، جو عالم دین آپ کے بچے کو قرآن پڑھاتا ہے، ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے دسو آپ مہینے بعد اس کی کتنی خدمت کر دیں۔ تو وہ جڑا سکول والا ٹیچر آوے وہ سارا آگے کرسی رکھو، تو جڑا مدرسے والا مسجد کا ٹیچر ہو وہ جب پڑھانے آتا ہے اس کے لیے آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ حافظ ہو آیا نہیں ہے میرے بچے، اور بالخصوص یہ جو بابے شابے ہوتے ہیں نا جن کو اللہ تعالیٰ نے حیا سے خاری کی ہوئے، سارے بابے نہیں، جو علماء کرام کو اس طرح جناب پیش آتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ انہاں دے ملازم بھی اس طرح وہ ان سے سلوک بھی نہیں ہوتے ہیں۔ جس کے پیچھے نماز پڑھ لو اس کی عزت واجب ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ یہ بھائی صاحب ہیں، یہ مجھے ماشاءاللہ مجھے کمشنر سے انہوں نے ایک دن ملایا تھا، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ ایک دن جس نے کمشنر کی ملاقات کروائی اسے تو سلوٹ مارتا ہے، راجہ جی زندہ باد، ٹھیک ہو، خیریت ہی؟ تو جو تجھے دن میں 5 بار کائنات کے رب کے سامنے کھڑا کرتا ہے، اس سے ملواتا ہے، اس کے دربار میں پیش کرتا ہے، اس کے لیے تیرا کوئی ادب کا رویہ نہیں۔ انگریز جاتے جاتے آپ کو کچھ دے کے گئے، کچھ لے کے گئے، اور زیادہ لے کے گئے۔ آپ کو جو گند چھوڑ کے گئے نا انگریز، وہ سب سے بڑا گند یہ دورہ نظام تعلیم ہے، انگریزی تعلیم، اسلامی تعلیم۔ اس سے پہلے تو کوئی انگریزی اور اسلامی تعلیم کا الگ الگ نہیں ہوتا تھا سلسلہ، وہی سائنسدان ہوتے تھے جو انہی مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے تھے، وہی ریاضی دان انہی مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے تھے، کہ جہاں باقی قرآن و حدیث ہوتا تھا وہی علم حیات، وہی علم فلسفہ، وہ سب کچھ ایک ہی کلاس میں ہوتا تھا۔ تو یہ جس دن سے آ گیا نا یہ انگریزی تعلیم ہے، اور یہ آسان کام ہے، مولوی انگریزی سمجھنا ہوئے، انگریزوں قرآن دی سمجھنا، لگے رہو اپنا کام۔ امت تباہ ہو گئی، امت فنا ہو گئی۔ اور دوسری چیز یہ دے کے گئے انگریز کہ چن چن کے جو ادب والے، جہاں امت ادب کے رنگ میں کھڑی تھی، اس نے ان لوگوں کی بے ادبی دے دی۔ آج جتنے لطیفے آپ کے یہاں بنے ہوئے ہیں کس کے خلاف بنے ہوئے ہیں؟ مولویوں کے خلاف۔ اکھے جی حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو پگیاڑ تھا نا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بلایا، وہ پگیاڑا تو یوسف نو کھا دے تے پگیاڑ آکھن لگا جے میں نو کھا دو تے میں 14ویں صدی دے مولویوں میں چوٹھا۔ میرا سوال یہ ہے، یہ 14ویں صدی دے مولوی کیوں، 13ویں دا کیوں نہیں، 12ویں دا کیوں نہیں، 11ویں دا کیوں نہیں؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی ہے؟ یہ سب چیزیں جناب یہ گھڑی ہوئی لوگ، پھر یہ لطیفے بنے ہوئے۔ آخر جی ایک بندے آخر جی کہ جیڑا بندہ مولوی نے ایک دن مسئلہ بیان کیتا کہ جیڑا بندہ کھلو کے پیشاب کرسی تے اس دا یہ کہ او دے اتے جرمانہ کہ اتنی روٹیاں پکاؤ کہ حل اس وچ ڈوب جاوے۔ تے ایک دن انہوں نے اپنا بچہ دے کام چ پھنس گیا، تو انہوں کیا ٹھیک ہے انہوں حل لمی پائی تے او دے اتے ایک روٹی کر کے، تو انہوں نے کہا یہ لطیفے کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ سب لطیفے علماء کے خلاف اس لیے۔ اور میں آپ کو ایک بڑی عام بات بتانے لگا ہوں، آج آپ کی مسجد کا امام اور خطیب کلاس 4 سے بھی تھوڑی تنخواہ لے رہا ہے، آپ اس کو دے رہے ہو۔ کتنی تنخواہ لیتے ہیں آپ؟ 25,000۔ سرکاری تنخواہ کتنی مقرر ہے؟ 32,000۔
ایک مزدور کی کم از کم تنخواہ 32,000 سے کم دے ہی نہیں سکتے آپ. میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ انگریز کے ایک ایسا بنایا ہوا گندا نظام ہے. آج آپ عرب ملکوں میں جائیں، سعودیہ میں جائیں، مڈل ایسٹ میں جائیں، کویت میں جائیں، وہاں بچوں سے پوچھیں کہ تیری فرسٹ پرائیورٹی کیا ہے تو وہ کہتا ہے میں عالم دین بنوں گا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہاں سب سے زیادہ سہولتیں اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہیں تو وہ کس کو ہیں؟ علماء کو ہیں. وہاں ایک عالم دین آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، عالم دین نماز پڑھانے آتا ہے جناب، وہ لینڈ کروزر سے اترتا ہے، نماز پڑھائی، 2-3 بندے آگے پیچھے بیٹھ کے وہ جا رہا ہے. جمعے کا خطبہ دینے آتا ہے جناب، وہ V8 سے آئے لینڈ کروزر سے اترتا ہے، پروٹوکول میں آیا، جمعہ پڑھا، وہ ہو گیا. اب جب بچے دیکھتے ہیں کہ یار اس کام میں اتنا پروٹوکول ہے تو ہر بچے کا دل کرے گا نا کہ میں عالم دین بنوں گا. تو جب بچے آپ کے دیکھتے ہیں کہ ساڈے ابر یہ امام صاحب نال کے سلوک کر دیں، کاران کہ انہوں نے کڑی بک بک ہوندی ہے امام صاحب دے خلاف، یا محلے کے اندر اس کا کیا سلوک ہے، وہ تو بچے کا دل بھی کرتا وہ کہے گا توبہ بھائی انہاں مولویاں نال تے بڑے پٹھے سلوک ہوندے نے، میں کم نہیں کرنا. یہ وہ وجہ ہے کہ آج ہمارا بچہ انگریز بننے کے لیے تیار ہے. اسے پوچھو پتر کیا میں جناب میں انجینئر بنوں گا، کوئی کہتے ہیں میں فلاں بنوں گا، کوئی حالانکہ بندے مڑ کے ہوٹلوں دے ویٹر ہی ہے. میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں مجھے وہ عالم دین بتاؤ جس نے 9-10 سال مدرسے میں پڑھایا ہو اور وہ رو رہا ہو مر رہا ہو. میں ایسے آپ کو 50 لڑکے بتاؤں گا جو ایم اے کیے ہوئے، جنہوں نے ایم اے کیے ہوئے ہوٹلوں پہ نوکریاں کر رہے ہیں، ہوٹلوں پہ، اور وہ بھی تنگ ہیں ادھر بھی جناب. اچھا اب ایک اور پرابلم ہو گیا. ایک لڑکے مجھے کہہ رہے استاد جی میں اپنی سندن آگ لا دیتی. اور میں کیوں؟ کہندے جی میں جتھے سندن لے کے جانا تو نوکری ہوندی سی جناب، وہ کہتے وہ ایم اے ہونا جی نا تسی زیادہ تعلیم والے ہو سی ہیں جی بندے ہیں اس نوکری. وہ کہو ظالمو او یار کٹ پڑھو پھر نہیں رکھتے، زیادہ پڑھو پھر نہیں رکھتے، نہ سندن ہوئی آگ لاؤ. ہوں میں جتھے جانا میں کہ ہوں کہندے جی اب ایک جگہ پر مجھے وہ کلاس 4 کی نوکری ملی ہے تو میں انہوں نے کہا جی میں ایف اے پڑھیا. انہوں نے کہا جا 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 تو جی میں انہوں نے کہنا میں کہیں پڑھیا ایم اے، تو انہوں نے کہنا سی جا بھائی تیرے جاب نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے یہ کچھ چیزیں ان جلسوں میں یہ بھی سمجھنے کی ہیں کہ ہم نے علماء کی عزت خود کرنی ہے. جب آپ عزت کریں گے تو آپ کی اولاد بھی علماء کی عزت کرے گی. تو بات دور نکل گئی. کدھر سے میں آیا تھا؟ آئے آئے کیا لفظ بول رہا تھا؟ مولا علی. تو کسی بھی شخص کو چیک کرنا ہو، کسی مولوی یا پیر کو، بڑی آسان سی بات ہے. آپ لوگوں کا سلسلہ ہے کہ جناب جاتے ہو محلے دکان پہ جاتے ہو، 1500 کا تم لوگوں نے تھرمس لینا ہوتا ہے 2000 کا، اس کو تو تلو کھول کے چیک کرنے ہو کہ کڑی برانڈ ہے، کتھے دی سٹیمپ لگی تے کیویں. اور جب بچے پڑھاتے ہو تو کوئی چیک نہیں کرنا ہوتا کہ مولوی کڑی برانڈ ہے. جس کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتے ہو کوئی چیکنگ نہیں ہے یہ کڑی برانڈ کڑی نسل دا آیا پہ ہے. تو مولویوں کی نسلیں ان کے شناختی کارڈ سے چیک نہیں ہوتی ہیں.